عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. یتھ آیات کریمہ مز اس آیات کریمہ میں پور یہ سورہ توبہ شیٹھم آیات کریمہ تو یتھ آیات کریمہ مز حق جل شانہ مصارف زکوٰۃ بیان کورمت کہ زکوٰۃک رقم کمن مز تقسیم کرنا. یم آیات کریمہ برونٹ اس بعض منافقینو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگومت کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھن زکوٰۃ تقسیم کرنس من عدل کران کی. تو ات جوابس مز اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کرمس انما الصدقات للفقراء. ان پلس ما تو انما بن جاتا ہے تو یہ حصر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. عربی میں صرف اور صرف صدقات فقیروں کے لیے ہے، لام تخصیص کے لیے لگایا ہے. للفقراء یہ فقیروں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہے، اور مؤلفۃ القلوب ہے، رقاب ہے، غارمین کے لیے ہے، اور فی سبیل اللہ اور ابن السبیل کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو آیات کریمہ میں نے آپ کو بتایا. فقیر ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے، اور مؤلفۃ القلوب ہے، رقاب ہے، غارمین ہے، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل. اب میں ان کو بتاؤں گا کہ فقراء کن کو کہتے ہیں. فقیر کی جمع آتا ہے فقراء. فقراء ان کو کہتے ہیں جن کے پاس نصاب سے کم ہو، جن کے پاس پیسے نہیں ہو، جن کو حاجت ہو، جو فقیری کی زندگی گزارتے. اور مسکین اور فقراء ایک ہی معنی میں، مگر مسکین اس سے زیادہ ڈگری میں کم ہے کہ جس کے بعد بقدر حاجت بھی میسر، یعنی اس کو بہت ضرورت ہو، حاجت مندی ہو، یعنی جس کے پاس حوائج اصلیہ میں بھی نہیں ہو، مکان بھی نہیں ہو، وہ مسکین آتے ہیں. ان لوگوں کو فقراء اور مسکین لوگوں کو، یہ 2 مد ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا. فقراء اور مسکین کی جمع مساکین، ان کو دیا جائے. اور تیسری مد جو ہے وہ ہے عاملین. عملہ یعملو سے عامل. عامل کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں صدقات وصول جو کرتے ہیں. یم صدقات وصول آسن کرائیں بے حساب کتاب آسن تائیں تک پڑھن آسن معمور آمد کرنے، تعینات آمد کرنے.
تمن ہیکہِ وقتُک خلیفہ امی صدقات کی زکات کی پونسہٕ منٛز یہ تنخواہ دِتھ. اور یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آج کل بیت المال کرتے ہیں تو تم دپن اس تہِ ہسا کرو امی میں اس تہِ گئی عاملین نہیں. یہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے اور پھر وقت کا خلیفہ یہ طے کرنا چاہیے کہ زکات کا پیسہ ان کو کیا تنخواہ دیا جائے اس میں سے. اور جو ایک اور مد ہے وہ مؤلفۃ القلوب ہے. مؤلفۃ القلوب الف یؤلف مؤلف مؤلفتن دل جوئی کرنا تالیفی قلب کے لیے یم اسلامس کن راغب آسن یژھان گژھن یم اسلامس کن راغب آسن تمن ہیکو زکات دِتھ تاکہ تم گژھن اسلامس کن راغب تم انن اسلام کو یا یم اسلامس مز اسلام آسک اونمت قبول آسک کورمت مگر نوزائید آسن اور ان کو بہت پریشانیاں ہوتی ہے. نوزائید مسلموں کو بہت پریشانیاں ہوتی ہے کیونکہ گھر میں بھی ان کو نکال دیتے ہیں, ان کو سوشل لائف ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو رغبت دلانے کے لیے اسلام پر جمے رہنے کے لیے ان کو بھی زکات دی جاتی ہے. یہ مؤلفۃ القلوب میں بیاکھ اکھ غارمین رکاب رقبتن گئی گردن اصلی رقاب امیک جمع غلام آزاد کرنے خاطر تہ ہیکو اس زکات استعمال کرت تو اللہ تعالیٰ ہن تھو ام خاطر مد عربس مز اخ سسٹم کہ غلامی سسٹم سلیوری اگر کھانا مالکس دپان بہت کران یہ آزاد مگر ام سے بدلے دیو میں فدی ام سے بدلے دیو میں پونسہ اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکات میں مصرف کر سکتے ہیں, خرچ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی گردن آزاد. مگر کیونکہ اب غلامی کا سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا مگر ایک اور ہے جو کہ اس لفظ میں وسعت ہے, وہ یہ ہے کہ اب اسیروں کو فدیہ دینے کے لیے یا جو جیل میں ہے قید میں ہے اب ان کو قید میں چھڑانے کے لیے وکیل کرنا, ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ان کو پیسے ضرورت ہے, وکیل ضرورت ہے. ان کو اگر وہ محتاج ہے, غریب ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہے وکیل کو دینے کے لیے, بیل آؤٹ کرنے کے لیے, ان کو بھی زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں ان کو زکات تاکہ ان کو اس جیل سے چھڑایا. اور ایک اور ہے غارمین. غارم کہتے ہیں غاریمہ یا غراموں سے غارم جو مقروض ہو گئے ہوں, جن کو قرضہ ہو, یم قرض دار آسن یمن قرض آس تیوت تم ہیکن پنہ حیثیت نکھ وٲلِتھ کینٛہہ, تمن آس قرض بور یوتاہ تم آسن ام سۭتۍ پریشان تو تہند قرض نکھ والنہٕ خٲطرٕ تہ ہیکو أسۍ زکات استعمال کٔرِتھ تہٕ اکھ مد چھُ پروردگارن ام خٲطرٕ تہ تھوٚومُت. بیاکھ چھُ فی سبیل اللہ اتھ منٛز آمُت. فی سبیل اللہ گو خدائے سٕنٛدِ وتہِ منٛز دعوت دین یا جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں بھی اس زکات کو ہم مصرف کر سکتے ہیں ات منٛز تہِ. اور جہاد میں وہ مجاہد ہو ان کے لیے, اور جو سامان ہو سلاح ان کے لیے ضرورت اس کے لیے, اور دعوت دین کے لیے بھی زکات مصرف ہو سکتی ہے, خرچ ہو سکتی کر سکتی. اور ایک مد ہے ابن سبیل. ابن سبیل کہتے ہیں اس کو جو راستے میں ہو, جو مسافر ہو, جو مسافر ہو. ہاں, مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو, یمس پن زیادہ راہ ختم آسے گومت, امس تہ ہیکو یم زکات مز پونس مز مدد کرت تاکہ سہ واتہ پنس منزل مقصودس. یم 8 مصرف چھ کرمت حق تعالیٰ ہن بیان زکات مصرفس من, تمن ہیکو اس زکات دت. اور پھر نصاب کیا آتا ہے, زکات کہاں سے آئے گا, یہ اس کے لیے نصاب کیا ہوگا. کیونکہ اخ اس سونک یمس اگر سون آسے
700 گرام سون آسہِ 7.5 تولہٕ سون آسہِ تتھ چھُ کھسان زکات 2%. اگر چٲنٛدۍ آسہِ 610 گرام سُہ چھِ گژھان مارکیٹ حساب 34,460 رۄپیہِ ییٚمِس آسان چاندِ ہُنٛد رقم چٲنٛدۍ آسٮ۪س موجوٗد تتھ چھِ کھسان زکات تتھ گٔے 2% دِنۍ. اور یُس آسان چھُ وہ مویشین منٛز اور مویشیوں میں جو بیڑ بکریاں ہے 40-40 چھ دن اکھ. اگر 30 گٲو آسن اکھ اونٹا منٛز گوٚو 5 منٛز اکھ. یہ تو اس میں سے ہے. اور زرعی پیداوار اس میں بھی ہمیں زکات آتی ہے. اور زرعی پیداوار میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی ہے کہ جو نکلے اس میں سے 10واں حصہ. اگر تتھ پانے آب اوس گژھان سنچائی ٲسٕس پانے گژھان تو تیل گو اشر 10واں حصہ. اور اگر اس میں کسی آلات کے ذریعے پانی ڈالنا پڑتا ہے مالی چھس پیوان برن تیل گو 20 میں سے تیل گو 20 حصہ وہن اکھ. اور یہ تو مال تجارت میں بھی ہم زکات نکالتے ہیں. اگر تجارتک مال آسہِ چاندِ ہندس ییٚتہِ برابر 612 گرام چاندِ ہندس وزنس برابر اور 1 سال پورا ہو گیا ہو قرض نکھ وٲلِتھ یعنی تتھ تہِ کھسہِ زکات 2% کھسہِ تتھ تہِ زکات. یم چھ زکاتک مد یمو سۭتۍ زکات ہیٚکہِ یہ ٹیکس ہیٚکہِ کلیکٹ گژھِتھ. اور پھر زکات جب جمع ہو گئی تو پھر بیت المال میں کس پر خرچ کریں گے وہ 8 مد میں نے پہلے ہی آپ کو بیان کیے کہ کن میں ہم اس کو مصرف کر سکتے. اور یہ زکات دینے کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے اس میں اکنامک سسٹم جو ہے اسلامی اکنامک سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے. اور اکنامک سسٹم میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں 2 طبقے نہیں بن جاتے ہیں ہیو اور ہیو ناٹ جس میں پوری دنیا میں ایک دفعہ کمیونزم کا زور چلا کبھی تو اس میں سے کیپٹلزم کا زور چلا. حالانکہ وہ کمیونزم نے اسی بنیاد پر ہیو اور ہیو ناٹ ہم ختم کریں گے مگر نہیں کر سکے. کمیونزم ہی خود ختم ہو گیا مگر وہ نہیں کر سکے. تو اسلام نے بہترین طریقہ دیا تھا وہ زکات کا سسٹم دیا تھا. آپ امیروں سے 2.5% لے سکتے ہو اور غریبوں میں محتاجوں میں بانٹ سکتے ہو تاکہ یہ جو ہے ختم ہو جائے گا. یہ امیری اور غریبی نہیں رہے. اور اس میں گولڈن پیریڈ آف دی اسلام جو ہے خلافت راشدہ کا دور جو ہے اس میں زکات کا سسٹم اچھی طریقے سے تھا. اور پھر زکات لینے والا نہیں. زکات جمع ہوتی تھی مگر زکات رٹن وول اس نے کہیں تیتھ او سسٹم. ایسے لوگ امیر بن گئے تھے جب ان کو زکات دی گئی تھی. پھر وہ لوگ امیر بن گئے تھے اور وہ وہاں پر محتاجی کی حالت میں نہیں تھے. ان کو زکات لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. پھر وہ دوسرے ممالک میں زکات بیچتے اور اس سے آپس میں مؤاخات جو ہے بھائی چارہ ہے بردرہڈ جو قائم ہوتا ہے. بردرہڈ قائم ہوتا ہے جب امیر غریب کو دیتا ہے. غریب میں اس کے لیے محبت ہو جاتی ہے شفقت ہو جاتی ہے ہمدردی ہو جاتی ہے. آپس میں سوسائٹی جو ہے میوچول ٹرسٹ کے ساتھ رہتی. ان میں رقابت نہیں رہتی. چوری کا الزام نہیں رہتا. اس میں بدجانتی نہیں رہتی. اس میں بدکاری نہیں رہتی. جب ایسے سوسائٹی اس بنیاد پر ہو جہاں پر اس کا خیال رکھا جائے بیسک نیڈز اس کی فلفل ہو جائے تو وہ چوری کرنے پر مجبور نہیں ہو جائے گا. وہ اپنا ضمیر اپنا جسم فروخت کرنے پر مجبور نہیں ہو جائے. یہ اسلام میں ایک سسٹم ہے. اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لائف کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ہمیں اسی اسلام کو ات پز اسے زو وند ات پز اسے یاری تو یاوری کریں تو یم زکاتک سسٹم پزن اسے محل محل قائم کریں. اور یہ زکات پھر کس میں مصرف ہو جائے گا ات گژھِ اسُن بھرپور حساب یہ کت مز ہیکو اس خرچ کرت.
یہ کمن مدن مز ہیکو اس تقسیم کرت. اور ایک ہے کہ جو آج رمضان چل رہا ہے تو یہ صدقہ فطر سہ عیز دہ برونٹ برونٹ اس غریبن مز محتاجن مز خرچ سہ گژھِ نہٕ أسۍ جمع تھاوٕنۍ. اور بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بیت المال میں اس کو جمع بھی کرتے ہیں پھر سالوں سال چلاتے. اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے جس میں لوگ اب ترستے ہیں دوائیوں کے لیے, جس میں ترستے ہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے, اور ان کو اس وقت صدقہ فطر کی ضرورت ہے, زکوٰۃ کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ اس نظام کو ہم سمجھیں گے, اس کا ہم بول بالا کریں گے, اس کا ہم چرچا کریں گے اور لوگوں سے زکوٰۃ اور لوگ زکوٰۃ دیں گے تاکہ غریب محتاج مسکین نادار یہ بھی عید کر سکیں, یہ بھی اپنی زندگی گزار سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.